مسیح خدا میں آپ کو سلام ہو، خدا آپ کو برکت دے۔ آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے خدا کا زندہ کلام مقدس میں سے یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 10 باب، اس کی پہلی 3 آیتیں دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں کیا فرماتا ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، ہم جو عبادت گاہوں میں خدا یسوع مسیح کی عبادت کرتے ہیں تو یہ ہمارا ایک وہ کرتب ہے، وہ نعمت ہے جو خداوند نے ہمیں عطا کی ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں وہ یہ فرما رہا ہے کہ جو کوئی بھی شخص یسوع مسیح کو چھوڑ کر، یعنی یسوع مسیح جو ہے زندگی کا دروازہ ہے، نجات کا دروازہ ہے، اسے چھوڑ کر اگر ہم دوسری طرف سے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ ہم چور اور ڈاکو ہیں۔ چور اور ڈاکو جو لوگ ہیں وہ اس حوالے کو سن کر خود ہی پہچان جائیں گے کہ ہم میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ ہم دیکھتے ہیں پہلی آیت میں، یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 10 باب، پہلی آیت، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں۔ یہ خدا یسوع مسیح بتا رہے ہیں، آپ سے بات کر رہے ہیں کہ یوحنا رسول کی انجیل میں کہ جو کوئی دروازے سے بھیڑ خانہ میں داخل نہیں ہوتا، جو کوئی بھی دروازے میں سے بھیڑ خانہ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور کسی طرف سے چڑھ جاتا ہے، وہ چور اور ڈاکو ہے۔ میرے بھائیوں، یہ خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ نجات پانے کے لیے صرف ہمارے پاس ہے زندگی کا دروازہ، نجات کا راستہ صرف ہمارا خداوند یسوع مسیح ہی ہے، جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جو ہمارا خداوند یسوع ہے، کیونکہ نجات صرف خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے۔ ہم اگر اور لوگوں کی عبادت کر کے، پرستش کر کے نجات حاصل کرنا چاہیں گے تو ہرگز حاصل نہ کر سکیں گے، لیکن جو دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے۔ جو دروازے میں سے داخل ہوتا ہے، یعنی کہ جو کہ یسوع پر ایمان رکھتا ہے، بھیڑوں کا چرواہا وہی ہے۔ جو دنیا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں وہ بھیڑوں کے چرواہے نہیں ہے، کیونکہ بھیڑوں کے چرواہے جو ہیں اپنی بھیڑوں کی گلاں بانی کرتے ہیں، لکھتا ہے، لیکن جو دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے۔ آگے تیسری آیت ہمیں بتاتے اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے۔ دربان جو ہے وہ دروازہ اس کے لیے کھول دے گا۔ دروازہ خدا یسوع مسیح ہے آپ کے لیے، آپ کو خدا برکت دے، اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں۔ جو یسوع مسیح کے لوگ ہیں وہ یسوع مسیح کی ہی پیروی کرتے ہیں، وہ دوسری چیزوں کے خیال میں نہیں رہتے، یعنی دنیا کی خواہشیں جو ہیں ان کے سامنے مٹ جاتی ہیں۔ دنیا کی خواہشیں ان لوگوں کے اندر نہیں پائی جاتی۔ جو یسوع مسیح کی بھیڑیں ہیں وہ اس کی آواز سنتی ہیں اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے۔ خدا یسوع مسیح جو اپنی بھیڑوں کو آواز دیتا ہے تو وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں، تو وہ اس کے پیچھے دوڑی جاتی ہیں۔ اس طرح آج بھی جو چرواہے ہیں وہ اپنی بھیڑوں کی گلہ بانی کرتے ہیں، اپنی بھیڑوں کی نگرانی کرتے ہیں، اپنی بھیڑوں کے ہاتھ سے کسی بھی طرح کا لالچ نہ تو لیتے ہیں نہ ہی لالچ دیتے ہیں۔ خدا ان کو اپنے کلام مقدس کے لیے استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 12 باب ہے اور اس کی 13 آیت، اس میں لکھا ہے دروازہ، یعنی دروازہ کھولنے والا کون ہے؟ دروازہ خداوند یسوع مسیح ہے آپ کے درمیان میں، جس کے وسیلہ سے ہم زندگی پائیں گے، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ یروشلم شہر کا بادشاہ۔ یروشلم ایک وہ شہر ہے جہاں پر اس کی بھیڑیں موجود ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 12 باب، اس کی 13 آیت آپ سے بات کرتے، کھجور کی ڈالیاں لیے اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشنا مبارک ہے وہ جو خدا کے نام سے آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ اسرائیل کا بادشاہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہی ہے، جو داؤد کے تخت پر بیٹھا ہے اور داؤد اس کے تخت پر بیٹھا ہے۔ اور یروشلم جو شہر ہے وہ خداوند کے مقدس لوگوں کا شہر ہے۔ جب یروشلم جو شہر ہے وہیں پر خداوند یسوع مسیح کو سزائے دی گئی، وہیں پر یسوع مسیح کو استعمال کیا گیا معجزوں کے لیے۔ یسوع مسیح نے طرح بطرح کے معجزے کیے، ایسا معجزہ کرنے والا کوئی بھی ہمارے درمیان میں ایسا شخص نہیں پایا جاتا۔
خدا کا کلام جو ہے آپ دیکھیں مکاشفہ کتاب اس کا 7 باب اس کی 9 آیت ہمیں کیا بتاتی ہے. 7 باب کی 9 آیت میں لکھتا ہے ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں یہ کون ہے 12 قبیلوں کو مختاری دینے والا اختیار دینے والا ہمارا خداوند یسوع مسیح جس نے مہروں کو کھولا. مہروں کو کھولنے اور بند کرنے کا اختیار صرف ہمارے خداوند یسوع مسیح ہی کو ہے. ان باتوں کے بعد میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی جماعت جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا سفید جامہ پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برے کے آگے کھڑی ہیں. یہ کھجور کی ڈالیاں جو لیے ہوئے جو شخص ہیں ایک بڑی جماعت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو خداوند خدا سے برکت پا چکے، جن لوگوں نے دنیا کی خواہشوں کو نہیں پہنایا بلکہ انہوں نے یسوع مسیح کے کام اور قدرت سے کمال دیکھا اور کمال دکھایا اور وہ اسی پر ایمان لائے. آج یہ وہی ہیں. آپ دیکھیں مکاشفہ کتاب اس کا 14 باب جب آپ پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے مبارک وہ شخص ہیں جو اپنے جامے دھوتے ہیں مگر کتے جادوگر حرام کار خونی اور بت پرست جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا. جھوٹی باتیں جتنی بھی ہیں اگر ہم کسی بھی طرح کا جھوٹ فریب لوگوں سے یعنی اپنی بھیڑوں سے کرتے ہیں، اگر ہم چرواہے ہیں تو چرواہوں کو یہی چاہیے اپنی بھیڑوں سے اپنے لوگوں سے خدا کے لوگوں سے جھوٹ فریب کا انتظام نہ کریں بلکہ ان کے ساتھ سچائی سے چلیں جیسے آپ کو یوحنا 10 باب کی پہلی آیت میں بتایا گیا ہے. خداوند یسوع مسیح بتاتا ہے کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں. تو یسوع مسیح جو ہے ہر ایک شخص سے مخاطب ہوتے ہیں، بات کرتے جو اس کی بیڑے ہیں اس کی آواز سنتی اور نام بنام دوڑی چلی آتی ہیں. آپ اسی طرح خدا کے کلام مقدس کے ساتھ جڑے رہیں اور ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی جائے گی. آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ خدا آپ کو برکت دے. آمین.